بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسری رات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہی خواب نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلقوں پر چھری چلا رہے ہیں۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ اللہ صبح آپ نے بڑھاپے کے تائیں گرا مایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا عزم مصمم کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، ان کا ہاتھ تھام کر انہیں منا کی وادی میں لے گئے، انہیں اپنے خواب سے آگاہ کیا اور ان کی رائے طلب کی۔ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، اللہ تعالیٰ کے حکم میں تاخیر کیسی، فوراً تعمیل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کی گردن پر چھری رکھ دی۔ چھری نے ذبح نہ کیا۔ جنت سے ایک مینڈھا فدیے کے طور پہ بھیجا گیا، جس کی قربانی قبول ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی مرتبہ آزمائش الہی سے سرخ رو ہو چکے تھے۔ انہیں جو بھی حکم دیا گیا خندہ پیشانی سے اس کی تعمیل کی، میں کبھی ملال نہ آنے دیا۔ وہ عشق الہی کے اس مرتبے پر تھے کہ انہیں خود کو نار نمرود کے حوالے کر دیا، اپنے مال و دولت کو مہمان نوازی پر صرف کیا اور اپنے نور نظر اور لخت جگر کو خدا میں قربان کیا، اور اپنے دل کی سلطنت پر اللہ کے علاوہ کسی کی محبت کی حکمرانی کی اجازت نہ دی۔ یہ بہت بڑے امتحانات تھے۔ ہر امتحان میں کامیابی پر بارگاہ سمدیت سے خلت امامت کا انعام دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم آپ کو قیامت تک کے لیے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق و کردار کے بیان ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ان کے امتیاز بیان فرماتے ہیں کہ وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، ہوزاری کرنے والے تھے، ہمیشہ دل کا رخ میری جانب رکھتے تھے۔ آپ بے مثال الوہیت اور خلوص و محبت کا ثمر یہ تھا کہ ان کے نقوش پا کی تلاش کو حج و عمرہ کے ارکان بنا دیا گیا۔ حجر اسود کی تعمیر ہو یا مقام ابراہیم کے نوافل، صفا و مروہ کی سعی ہو یا جمار یا پھر قربانی کا فریضہ، سب یادگاریں اس ہستی والا صفات کی ہیں جس کی زندگی کا ہر لمحہ رضا الہی کے لیے وقف تھا۔ آپ کی حیات طیبہ کا بنیادی سبق یہ ہے کہ رضا الہی کی خاطر جان و مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ قربانی ہر مالدار مسلمان پر واجب ہے۔ یہ زندگی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے، پل صراط کی سواری، گناہوں کی مغفرت اور غلطیوں کے کفارے کا وسیلہ ہے۔ قربانی کو زندہ رکھنے میں رضا الہی پوشیدہ ہے، اسی لیے اسے اشعار اسلامی کے طور پر اہم درجہ حاصل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی اونٹ کے جانور کو اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کیا کرو اور خوش دلی سے کیا کرو، کیونکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنی قربانی کو روبہ قبلہ کرے مگر اس قربانی کے جانور کا خون، گوبر اور اون روز قیامت میزان میں نیکیوں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔ قربانی کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پٹکے۔ علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ اس سے قربانی کا وجوب ثابت ہے، کیونکہ وعید ترک واجب پر ہوتی ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید سے قبل
قربانی کرنے پر دوبارہ قربانی کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی وجوب کی دلائل میں سے ہے۔ قربانی محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک عبادت ہے جو مخصوص پس منظر رکھتی ہے۔ اس کے پیچھے یہ سوچ کار فرما ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا کمال بندگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو اس پر گواہ بنایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ سر تسلیم خم کیجئے تو انہوں نے کب، کیوں اور کیسے کے سوال نہیں اٹھائے بلکہ فوراً عمل کیا۔ آج امت مسلمہ پر بیٹوں کی قربانی نہیں ہے بلکہ جانوروں کی قربانی واجب ہے، لیکن اس کو ادا کرتے ہوئے جذبہ اثار حسن نیت مقصود ہوتی ہے جو قلب ابراہیم میں موجزن تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی کی عبادت کو اگر سیرت ابراہیمی سے الگ کر کے دیکھا جائے تو یہ عبادت ایک رسم یا ایک بے جان ڈھانچہ بن کر رہ جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے، لیکن تمہارا تقوی اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب نیت میں اخلاص ہو، چنانچہ قربانیاں دینے والے اور قرب الہی حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کو ہرگز راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تقوی کی شرائط اور رعایت اور نیت اور درستگی اخلاص کا لحاظ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف قربانی مقصود نہیں، اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ گوشت تو آدمی خود کھا جاتا ہے اور خون زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ اصل بات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی تکمیل اخلاص و محبت سے کی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاص ہے کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس چیز میں کسی دوسرے چیز کی ملاوٹ نہ ہو اسے خالص کہا جاتا ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ انسان ما سوائے اللہ ہر چیز سے بری و ذمہ ہو جائے۔ اخلاص کے معنی میں عبادت میں ریاکاری اور ترک کرنا بھی ہے۔ اخلاص جو ہے وہ عبادت میں حق و سبحانہ تعالیٰ کا قصد کرنا اور اسی کے لیے ساری اپنی اطاعت پیش کرنا اخلاص مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا اندازہ ملاحظہ کیجیے کہ وہ کس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رخ اس ذات کی طرف پھیرا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس حال میں یکسو مسلمان ہوں۔ اے اللہ، یہ قربانی تیری ہی توفیق سے اور تیرے ہی لیے ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت کی جانب سے، اور ساتھ تکبیر پڑھتے بسم اللہ اللہ اکبر اور جانور کی قربانی کرتے۔ عید الاضحیٰ کا دن قربانیوں کے گوشت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ضیافت اور مہمانوں کی مہمانداری کا دن ہوتا ہے۔ اس مہمانداری میں فقیر اور غنی لوگوں کو شرکت گوشت کرنا ہوتا ہے، اور مستحب یہ ہے کہ قربانی کرنے والا خود اپنی قربانی کا گوشت کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس تم کھاؤ اس میں سے۔ نیز اس میں یہ بھی حکمت پوشیدہ ہے کہ وہ اس روز اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی ضیافت کی طرف سے کھانا چاہیے۔ اگر تمام گوشت صدقہ کر دیا جائے تو بھی جائز ہے، اور اگر تمام گوشت رکھ لیا جائے تو بھی جائز ہے، کیونکہ قربانی کی اصل محض خون بہانا ہے۔ گوشت کا صدقہ کرنا نفل ہے، یہ بھی اجازت ہے کہ اسے 3 دن سے زیادہ مدت کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے۔ افضل یہ ہے کہ گوشت 1/3 حصہ صدقہ کر دیا جائے، 1/3 حصہ رشتہ داروں اور اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے۔
اگر قربانی کے کرنے والا صاحب عیال ہو اور مالدار نہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے افضل ہے کہ وہ قربانی کا گوشت اپنے اہل و عیال کو کھلائے اور ان کی کشادگی اور فراخی کرے، کیونکہ اس کی اور اس کے اہل عیال کی حاجت دوسرے مردوں کی حاجت سے بہتر ہے، مقدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ سے شروع کرو پھر دوسروں کو دو، اول خیش بعد درویش۔ قربانی کے جانور کی کسی چیز مثلا کھال، چربی، گوشت، سری پایوں، اون، دودھ کو بیچنا، رقم خود استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس کی رسی اور نکیل کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ عبادت جس میں سب سے زیادہ اخلاص مطلوب تھا، آج کے مسلمان نے اسی عبادت کو نمود و نمائش بنا رکھا ہے۔ گوشت تقسیم کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو قربانی کا احساس دماغ سے محو ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ صورتحال صرف قربانی تک ہی نہیں محدود، بلکہ آج کے دور میں ہر نیکی کے ساتھ ہمارا یہی سلوک ہے۔ قرآن مجید میں ان ہستیوں کو اسلام کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان نفوس قدسیہ کا پیغام ہے کہ زندگی تو زندگی، موت کو بھی اس پروردگار عالم کے نام کر دیا جائے جو حیات و ممات کا مالک اور خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ عید الاضحیٰ ایک ایسا موقع ہے جو ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ترغیب دیتا ہے، جہاں ہمارے سارے کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تابناک کردار سامنے رکھ کے چلانے کی کوشش کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت شاری بھی ہمارے لیے نمونہ تقلید ہے۔ آپ نفس مخلصانہ کا ایک خاص استعارہ ہیں، آپ خواہشات نفس کی قربانی کی عظیم مثال ہیں۔ ان کی پاکیزہ جوانی میں ہمیں فرما برداری، غیر اللہ سے بے نیازی، رضا طلبی، اللہ کے حضور جاں نثاری اور بے مثال بندگی جیسے اوصاف نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو مینڈھا ان کے فدیے کے طور پر قربان ہوا اور اس کے سینگ کئی برس تک کعبۃ اللہ میں لٹکے رہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایمان کی تازگی کا باعث بنے۔ امید کرتے ہیں عید الاضحیٰ کا بنیادی فلسفہ اور کچھ کے مناقب ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس علم کاوش کو قبول فرمائے، ہمارے اس آڈیوز کو اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، آڈیوز کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ دیگر اسلامی مسائل کو جاننے کے لیے اور اسلامی مسائل سے آگاہی کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔